نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ الحمدللہ من الظلمت الی النور سبق نمبر 5 کے سلسلے میں طہارت کے مسائل کو لے کر آج ہمارا چوتھا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے ہم نے پڑھا پانی کا بیان، یعنی پانی اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے برتنوں کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے باب پڑھا ازالۃ النجاست و بیانہا، یعنی نجاست کی تفصیل اور اسے دور کرنے کا بیان پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں باب الوضوء، وضو کرنے کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا، لا امرتہم بالسواک مع کل وضوء، تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت اور گرا نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اخرجہ مالک و احمد والنسائی، اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ، اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ وذکرہ البخاری تعلیقا، اور بخاری شریف نے اسے تعلیقا روایت کیا ہے۔ وضو، واو پر پیش، یہ ایک معروف عمل ہے جس کو وضو کہتے ہیں، یعنی وضو کے لیے استعمال کیا جانے والا پانی، اور جس واو کے نیچے کسرہ آ جائے، یعنی ودو، وضو کے لیے استعمال کیا جانے والا پانی، اور وضو یہ کہتے ہیں پانی والے برتن کو، یعنی جس برتن میں وضو کے لیے پانی لایا جائے اس برتن کو کہتے ہیں وضو۔ ودو بھی بولتے ہیں، جس کو ذات بولنا آسان لگے وہ ذات بول سکتا ہے، جس کو دعات بولنا آسان لگے وہ دعات بول سکتا ہے، ہم تو ویسے دعات ہی بولتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسواک کرنے کی تکلیف بھی نہیں دی۔ فرمایا، اگر مجھے امت پر مشکل کا اندیشہ نہ ہوتا، یعنی مشقت کا اندیشہ لاحق نہ ہوتا، تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر مشکل نہ ہو، یعنی مشقت کا اندیشہ نہ ہو، تو پھر مسواک کرنا واجب ہے، مگر اب یہ مسنون ہے۔ اگر آپ کرو گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ البتہ مسواک کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسواک کرنا منہ کو صاف رکھنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا موجب ہے۔ وعن حمران ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دعا بوضوء، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دعا بوضوء، وضو کے لیے پانی منگوایا، فغسل کفیہ ثلاث مرات، پس آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ہتھیلیاں دھوئی 3 مرتبہ، ثم تمدمد، پھر قولی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی ڈالا، واستنشر، اور ناک کو جھاڑا 3 مرتبہ، ثم غسل، پھر دھویا، وجہہ، اپنا چہرہ، 3 مرات 3 مرتبہ، ثم غسل یداہ الیمنی الی المرفق 3 مرات، پھر دایاں ہاتھ دھوتے، یعنی دایاں بازو دھوتے کوہنیوں تک 3 مرتبہ، ثم الیسری مثل ذالک، اور پھر اسی طرح بایاں بھی دھوتے،
सुम्मा मसह बिरासिही, फिर अपने सर का मसा करते। सुम्मा गसला रिजलहुल युमना, फिर अपना दायां पांव धोते। इलल क़ाबैनी, टखनों तक। सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा। सुम्मल युसरा मिस्ला ज़ालिक, फिर बायां भी इसी तरह धोते। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तवद्दअ नहवा, इसी तरह वुजू करते हुए, वुदूई हाजा, मेरे इस वजू के जैसा। मुत्तफकुन अलैह। यानी हजरत उस्मान के आजाद करदा गुलाम हजरत हुमरान रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने वुजू का पानी मंगाया तो उन्होंने पहले अपनी दोनों हथेलियां 3 मरतबा धोई, मराद हाथों को धोना। फिर कूली की, नाक में पानी चढ़ाया और नाक झाड़कर साफ की। फिर 3 मरतबा अपना चेहरा धोया। फिर अपना दायां हाथ कोहनियों तक, यानी कोहनी समेत 3 मरतबा धोया। फिर अपना दायां पांव टखनों तक, यानी टखनों समेत 3 मरतबा धोया। फिर इसी तरह बायां पांव धोया। फिर उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुजू करते हुए देखा था जिस तरह मैंने अभी वुजू किया है। ये जो रवायत है ये मुत्तफकुन अलैह की रवायत है। और आप लोगों को पता है, मैंने शुरू में आप लोगों को लिखवा दिया था कि जिस हदीस में आपको मुत्तफकुन अलैह नजर आए तो इसका मतलब क्या है। फिर रिपीट कर देती हूँ। मुत्तफकुन अलैह उस रवायत को कहते हैं जिस हदीस पर इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह और इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह दोनों ने इत्तफाक किया हो। इस हदीस से साबित हुआ कि सर का एक बार मसा करना सुन्नत है, लेकिन इस मसले में उलमाए किराम के दरमियान इख्तलाफ है। हजरत अता राहिमहुल्लाह अक्सर अहले बैत और इमाम शाफी के नजदीक बाकी अज़ा की तरह सर का मसा भी 3-3 बार करना है। उन्होंने हजरत अली और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा की हदीस से इस्तदलाल किया है कि उन्होंने 3 बार सर का मसा किया, लेकिन इन दोनों हदीसों की संद पर कलाम है। इससे यह भी साबित हुआ कि सर का मसा करना मशरू है और ये कि उलमा जो हैं वो इसके मुस्तहिब होने पर इत्तफाक करते हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि अबू दाऊद की रिवायत में सारे सर का मसा करने का तरीका इस तरह बयान किया गया है कि हजरत मिकदाम रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सर का मसा करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ अपने सर के अगले हिस्से पर रखे और इन्हें बालों पर फेरते हुए गुद्दी तक ले गए और फिर इन्हें वापस वहीं से ले आए जहां से आपने उन्हें शुरू किया था। लेकिन ये तरीका वाजिब नहीं, इसलिए कि सही मुस्लिम में हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी पर मसा किया। शाफी रहमहुल्लाह ने इसी हदीस से इस्तदलाल करते हुए फरमाया कि सर के बाज हिस्से का मसा करना जायज है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि चौथाई सर का मसा करना वाजिब है। वल्लाहु आलम। वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी सिफाति वुदूइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के मुतल्लिक़ रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासा बिरासी वाहिदा, अपने सर का मसा 1 मरतबा किया। अखरजहु अबू दाऊद व अखरजहु तिरमिज़ी व निसाई बि इस्नादिन सही। इसे अबू दाऊद, नसाई और तिरमिज़ी ने सही संद के साथ रवायत किया है। बल के कालत तिरमिज़ी ने कहा है इन्नहु असहु शैउन फिल बाब, कि इस बाब में ये हदीस सबसे ज्यादा सही है। वअन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फी सिफातिल वुदूइ क़ाल, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रहिमहुल्लाह से वुजू के मुतल्लिक़ रवायत है, फरमाया व मसह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरासी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का मसा किया। फ़अक़बला बियदिही व अदबरा, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के अगले हिस्से से शुरू किया। व अदबरा, और वापस लाए, यानी जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस लाए। मुत्तफ़क़ुन अलैह। व फ़ी लफ़्ज़िन लहुमा बदअ बिमुक़द्दमि रअसिही, एक और रवायत में है कि आपने अपने सर के अगले हिस्से से शुरू किया। हत्ता ज़हबा बिहिमा इला क़फ़ाहु, यहां तक कि आप उन्हें यानी दोनों हाथों को गुद्दी तक ले गए। सुम्मा रद्दहुमा इलल मकान लज़ी बदअ मिन्हु, और अपने हाथों को वहीं पर ले आए जहां से सर का मसा शुरू किया था। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फी सिफातिल वुदूइ क़ाल, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से
وضو کے متعلق روایت ہے، کہتے ہیں ثم مسح برأسہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، وادخل اصبعیہ السباحتین فی اذنیہ، آپ نے اپنی شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی، ومسح بابہامیہ، اور دونوں انگوٹھوں کو اپنے کانوں کے باہر سے، یعنی دونوں انگوٹھوں کے ساتھ اپنے کانوں کے باہر کا جو ظاہری حصہ ہے اس کا مسح کیا، اور شہادت کی جو انگلیاں ہیں ان کے ساتھ کانوں کے اندر سے۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور نسائی نے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے الہدی میں بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کانوں کے مسح کے لیے الگ اور نیا پانی لیا ہو۔ حضرت ابن عمر سے صحابہ کا یہ قول صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پانی کے ساتھ سر اور کانوں کا مسح کیا، جبکہ ایک حدیث اس طرح سے بھی ہے کہ کان سر کا حصہ ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند جو ہے اس پر کلام ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے یہ حدیث حسن لغیرہ کے مقام پر پہنچ جاتی ہے، اللہ عالم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذ استيقظ احدکم من نومہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے بیدار ہو، فلیستنشر ثلاثا، پس اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اپنا ناک جھاڑے، فإن الشیطان یبیت علی خشومہ، پس بے شک شیطان اس ناک کی جڑ پر رات بسر کرتا ہے یا ناک کی ہڈی کے بانسے پر، یعنی ناک کی ہڈی یا بانسا یا پھر ناک کی جڑ، تینوں میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شیطان ناک کی جڑ پر رات بسر کرتا ہے، ہم اسے حقیقت پر ہی محمول کریں گے، اور اس کی معرفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی مان لیں، سو ہم نے اس کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اسرار و رموز سکھائے اور ان کی تعلیم دی جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ دین کی کوئی بھی بات ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ بالکل سچ ہے، خواہ عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ وعنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، اذ استيقظ احدکم من نومہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے بیدار ہو، فلا یغمز یداہ فی الاناء، پس اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں نہ ڈالے، حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ انہیں 3 مرتبہ دھو لے، یعنی کسی بھی پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے۔ ریزن کیا ہے اس کی؟ فإنہ لا یدری این باتت یداہ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں بسر کی، مطلب یہ کہ جسم کے کس حصے میں رات بسر کی۔ سوتے میں ہاتھ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی لگ سکتا ہے، اس لیے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ مسلم کے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نیند سے بیدار ہو کر ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی کے برتن میں داخل کرنا منع ہے۔ اب اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا ایسا کرنا واجب ہے یا مستحب، تو جمہور کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے، واللہ عالم۔ حضرت لقید بن صابرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح مکمل کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، اگرچہ روزے دار ہو، یعنی اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں مبالغہ نہ کرو، احتیاط کرو، ادروائز ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھاؤ۔ اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن خزیمہ، اسے اربعہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے اذا توضأت فمدمد، کہ جب تم وضو کرو تو کولی کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح مکمل کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانا مطلب مبالغے کی حد تک اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ
اچھی طرح ناک میں پانی چڑھانا۔ حضرت لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو رزین ہے۔ اسباغ اس کا معنی ہے اہتمام، یعنی اچھی طرح مکمل کرنا۔ انگلیوں کے خلال سے مراد ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں ہیں کہ ان کا خلال کیا جائے، جیسا کہ ترمذی، احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے اور بخاری شریف نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حدیث میں روزے کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی اچھی طرح داخل کرنے کے بارے میں دلیل ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ایسا کرنا واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو پھر روزے دار کو رخصت نہ ہوتی۔ امام شافعی، ابن جارود، ابن خزیمہ، حاکم اور بیہقی رحمہ اللہ علیہم اجمعین نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے یخللو خلال کرتے لحیتہ اپنی داڑھی کا فی الوضوء وضو کرتے وقت۔ اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ، اسی ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا واجب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک غسل جنابت میں داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے اور وضو میں واجب نہیں۔ ابن ماجہ، حاکم، دارقطنی اور ابن حبان نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوتیا لایا گیا بثلثی مد، 2/3 مد کا پانی، یعنی تقریباً 6 چھٹانک پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فجعل یدلک، پس لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے، ذراعیہ اپنی دونوں ہاتھوں یا بازوؤں کو، دونوں بازوؤں کو۔ مد میم کے دمہ کے ساتھ ہے، یعنی میم دمہ کے ساتھ ہے۔ 2 ریتل یا 1 ریتل اور 1/2 ریتل کے برابر ہوتا ہے، جو کہ 600 گرام کے برابر ہے۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ریتل کی گنجائش والے برتن سے وضو کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے استعمال میں اسراف کرنے سے احتراز کی تعلیم فرمائی ہے۔ وعنہ ان رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاخذ لأذنیہ ماء، کہ وہ اپنے کانوں کے لیے پانی لیتے، خلاف الماء، اس پانی کے علاوہ، الذی اخذہ لرأسہ، جو انہوں نے اپنے سر کے مسح کے لیے لیا، یعنی مسح کے لیے الگ سے پانی لیتے، کانوں کے اور ناک کے۔ اخرجہ البیہقی، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے، وقال، اور کہا اسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے، وصححہ الترمذی ایضا، اور اسی طرح اس کو ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ کانوں کے مسح کے لیے سر کے مسح والے پانی سے الگ پانی لیتے تھے۔ اسے بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی۔ وَهُوَ عِندَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ، اور مسلم میں اس طرح سے، اس سند سے یہ الفاظ مروی ہیں، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا جو کہ ہاتھوں سے بچا ہوا پانی نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے سر کا مسح کیا جو کہ ہاتھوں سے بچا ہوا نہیں تھا، یعنی آپ نے الگ سے پانی لیا، اور یہ جو روایت ہے یہ محفوظ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان امتی یأتون یوم القیامت، میری امت روز قیامت آئے گی، غرن محجلین، 5 کلیان چمکتے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے جو وضو کے اثرات ہیں، وضو کے نشانات، یعنی وضو کے جو مقام ہیں وہ چمک رہے ہوں گے روز قیامت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت کے لوگ قیامت والے دن ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے،
فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، پس تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھا لے، جتنی طاقت رکھتا ہو تو وہ اسے بڑھائے. یعنی اگر تم لوگوں میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے تو جتنی طاقت رکھتا ہے وہ اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے اچھی طرح وضو کر کے. متفقن علیہ واللفظ لمسلم، اور مسلم کے الفاظ ہیں یہ. اہل لغت کے نزدیک غرہ اس سفید چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے، اور تہجیل اس سفید چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے ہاتھوں اور پاؤں اور ٹانگوں میں ہوتی ہے، یعنی 5 کلیان روشن. اور النہایہ میں ہے کہ غرہ محجلین سے مراد مواضع وضو کی سفیدی ہے، یعنی جو اعضاء وضو کے وقت دھوئے جاتے ہیں وہ روز قیامت وضو کے نشانات کی وجہ سے، وضو کے اثر کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، ان کی سفیدی کو کہا ہے. یہ اور اس کے علاوہ باقی حدیثیں جو ہیں وہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس چمک کو بڑھانا مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس چمک کو بڑھانے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اسے بڑھائے. اس سے ثابت ہوا کہ اس چمک کو بڑھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اس لیے ائمہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی اسے واجب قرار نہیں دیا. اللہ عالم. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، یعجبہ التیمن، پسند کرتے دائیں طرف سے شروع کرنا، فی تنعلہ، اپنے جوتے پہننے میں، وترجلہ، اور کنگھی کرنے میں، وطہورہ، اور وضو کرنے میں، وفی شأن کلہ، اور ہر کام میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام، جوتا پہننا، کنگھی کرنا، وضو کرنا، بلکہ تمام کام دائیں ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے. متفقن علیہ. امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ تشریف کا ایک مستقل قاعدہ اور اصول ہے کہ ہر اچھے کام میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا مستحب ہے، اور جو کام باعث شرف و تقریب نہیں، مثال کے طور پر باتھ روم میں جانا، استنجا کرنا، تو ایسے کاموں میں بائیں جانب سے ابتدا کرنا مستحب ہے. یعنی استنجا کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو، دائیں ہاتھ سے نہیں. اور باتھ روم میں جب جاؤ تو سب سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھو، اور جب باہر نکلو تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں. واللہ عالم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تودعتم فابدؤوا بمیامینکم، جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں جانب سے شروع کرو. اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ، اسے اربعہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تودع، وضو کیا، فمسح بناصیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر مسح کیا، وعلی الامامتی، اور اپنے امامہ پر یعنی پگڑی پر، والخفین، اور اپنے موزوں پر. اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی، پگڑی اور موزوں پر یعنی ساکس پر مسح کیا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہ نقل کیا ہے کہ جمہور کے نزدیک صرف امامے یعنی پگڑی پر مسح کرنا جائز نہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ منذری نے اسے بخاری اور مسلم دونوں کی طرف منسوب کیا ہے، جو کہ ایک وہم ہے. موضوع پر مسح کے بارے میں ایک مستقل باب ہے، ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے اس کو بھی. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما فی صفات حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے متعلق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، کہ وہاں سے ابتدا کرو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی. اخرجہ النسائی ہکذا بلفظ الامر وہو عند مسلم بلفظ الخبر. نسائی نے صیغہ امر ابدؤوا یعنی ابتدا کرو کے ساتھ روایت کیا ہے، اور مسلم میں خبر کے انداز میں ہے کہ نبدأ، ہم ابتدا کرتے ہیں.
اصل میں یہ حدیث صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں ہے کہ سعی کا آغاز اسی ترتیب سے کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس میں پہلے صفا ہے اور مروہ بعد میں ہے، اسی ترتیب کے لحاظ سے سعی کا آغاز صفا سے ہونا چاہیے۔ تو باب الوضو میں اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وضو کا آغاز جو ہے نا اور اس کی تکمیل یہ بھی اسی ترتیب سے ہونی چاہیے جس ترتیب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں سکھائی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر پاؤں دھو لیے، پھر منہ دھو لیا، اس کے بعد سر کا مسح کر لیا، نہیں، بلکہ جس طرح پیچھے پڑا ہے ہم نے کہ جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ویسے ابتدا کرو، وہیں سے ابتدا کرو، کہ جس طرح ارکان حج میں ترتیب لازمی ہے اسی طرح وضو کرتے وقت بھی ترتیب جو ہے لازمی ہے۔ واللہ عالم۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا توضأ، جب وضو کرتے، ادار الماء علی مرفقیہ، تو اپنی کوہنیوں پر پانی ڈالتے۔ اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اسے دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جیسے کہ دارقطنی نے اسے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، بہقی نے بھی دارقطنی کی سند سے ہی روایت کیا ہے۔ دونوں اسناد میں قاسم بن محمد بن عقیل راوی متروک ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو ان ضعیف روایات سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو پانی کو بازو تک پہنچایا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ تطویل تہجیل سے مراد یہ ہے کہ بازو دھوتے وقت کوہنیوں سے اوپر تک دھویا جائے اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر تک دھوئے جائیں، اور یہ مستحب ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ عالم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو شخص وضو کے آغاز پر بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ اخرجہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ باسناد ضعیف، اسے احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ والترمذی عن سعد بن زید و ابی سعید نحوہ وقال احمد لا یثبت فی شیء، اور ترمذی نے سعید بن زید اور ابو سعید سے اسی طرح روایت کیا ہے، اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بیان کرتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں، لیکن انہوں ہی نے بیان کیا ہے کہ اس کے بارے میں سب سے جو قوی روایت ہے وہ کثیر بن زید عن ربیع کی روایت ہے، اور اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا ہے کہ اس بارے میں یہ سب سے زیادہ صحیح روایت ہے، اس لیے ابن شیبہ نے بیان کیا، ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ بس یہ حدیث وضو کے آغاز پر بسم اللہ پڑھنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ عالم۔ وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ بن مصرف اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لیتے تھے۔ اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف، اسے ابو داؤد نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند میں لیث بن ابی سلیم راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ تمام علماء کرام کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینا چاہیے۔ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لیا، پھر انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے۔ ابو علی بن السکن نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، لیکن کولی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ایک چلو میں پانی لینے والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ دونوں طریقے سنت ہیں۔ اللہ عالم۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفات الوضوء، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وضو کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا
تو 3 مرتبہ تمدمدہ کولی کی، واستنشرا اور ناک میں پانی ڈالا یا ناک کو جھاڑا، ثلاثاً 3 مرتبہ، یمدمد وینشر من الکف الذی یاخذ منہ الماء، کولی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے اسی پانی سے جو آپ کولی کرنے کے لیے لیتے تھے۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی، اس سے نسائی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کولی کے لیے اور ناک میں پانی اسی ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ سے داخل کرتے تھے جس سے پانی لیتے تھے، یعنی آپ ایک ہی چلو سے کولی کرتے اور وہی پانی ناک میں داخل کرتے تھے۔ ایک ہی چلو سے کولی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ وعن عبداللہ ابن زید فی صفات الوضوء، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے وضو کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو سے کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے کیا۔ متفقون علیہ، یہ جو روایت ہے یہ متفقون علیہ کی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وفی قدمہ مثل الظفر لم یصبہ الماء، جس کے پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک تھی جہاں پانی نہیں تھا پہنچا۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ارجع فاحسن وضوءک، واپس لوٹ جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں پر ناخن برابر جگہ خشک رہ گئی تھی، وہاں پر پانی نہیں تھا پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو، یعنی آپ نے اسے وضو لوٹانے کا حکم دیا۔ وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد تقریباً 600 گرام پانی اور 1 سا یعنی 4 مد سے 5 مد تقریباً 2.5 کلو پانی کے ساتھ غسل کرتے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، اور اچھی طرح وضو کرے، یعنی تم میں سے جو بھی وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو مکمل کرے، اور پھر وہ یہ کہے، ثم یقول، پھر یہ کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اخرجہ مسلم ترمذی وزادہ، اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے، اور اس میں اضافہ کیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ باب ازالۃ النجاست، نجاست دور کرنے کے مسائل۔ غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کانت یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے وضو کرتے وقت، کھانا کھاتے ہوئے۔ وکانت یدہ الیسریٰ لخلائہ وما کان من اذی، اور بایاں ہاتھ استعمال کرتے قضائے حاجت کے لیے اور کسی بھی قسم کی دوسری نجاست کو دور کرنے کے لیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے، استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح ہم نے طہارت میں پڑھا کہ شیر خوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ دلیل ہے احمد اور ترمذی کی روایت۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک بچی
غلہ نہ کھائے مطلب کھانا پینا نہ شروع کر دے. جب کھانے لگیں گے تو پھر دونوں کے پیشاب کا حکم یکساں ہے، یعنی دونوں کو دھویا جائے گا. اسی طرح حضرت قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئیں جو ابھی اناج نہیں کھاتا تھا، یعنی ابھی ماں کا صرف دودھ پیتا تھا. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں تھا. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ اس کا نشان باقی رہے. دلیل ہے اس کی بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی ہوتی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی، لیکن منی کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اہل کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. مجبوری کی حالت میں ہم اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا کرنا جائز ہے. دلیل کے طور پر ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت ابو سالبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کو دھو لو اور پھر ان میں کھاؤ پیو. اسی طرح جوتوں پر لگی نجاست جوتوں کو مٹی پر رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے. پانی کے علاوہ پاک مٹی بھی گندگی اور نجاست کو دور کرتی ہے. دلیل کے طور پر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو جوتے پلٹ کر دیکھ لے، اگر جوتوں پر غلاظت لگی ہو تو انہیں زمین پر رگڑ کر صاف کرے، پھر انہی جوتوں میں نماز پڑھ لے. بنو عبد الاشہل کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہمارے گھر اور مسجد کے درمیان کچھ راستہ گندا ہے، یعنی اگر جوتوں پر غلاظت لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف راستہ بھی ہے؟ عورت نے عرض کیا کہ جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف راستہ گندے راستے کے اثرات ختم کر دیتا ہے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے. ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. کتا برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا چاہیے، پہلی بار مٹی سے یا پھر آخری مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے. دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ برتن 7 مرتبہ دھویا جائے. پہلی دفعہ مٹی سے دھونا چاہیے. جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے. پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. اسی طرح کپڑے پر خون کا حیض لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر پاک کر لینا چاہیے. مردہ حلال جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ مری ہوئی بکری کو مرے ہوئے گدھے کی طرح کھینچ کر لے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس مری ہوئی بکری کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا. لوگوں نے عرض کیا یہ مردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتے ہیں. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. پڑھ کے آئے ہو آپ لوگ تفصیل اس کی ساری اچھے سے. یعنی پانی اور کیکر کی چھال سے کھال رنگنے کو دباغت کہتے ہیں. پیشاب کی نجاست پانی سے دور ہو جاتی ہے. زمین خشک ہو کر خود بخود پاک ہو جاتی ہے. دلیل پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا اور اس نے پیشاب کر دیا. لوگ اسے مارنے کو دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو.
کیونکہ تم مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ پینے والی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے مکھی کی نجاست دور ہو جاتی ہے، اور جو اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک میں شفا۔ جب وہ ڈوبنے لگتی ہے کسی چیز میں تو وہ اپنے بیماری والے پر کا سہارا لیتی ہے بچنے کے لیے، اس لیے بیماری والا پر ڈبوتی ہے اور شفا والا پر بچا لیتی ہے۔ تو اگر اس کو ڈبو کر باہر نکال دیا جائے تو شفا والا پر اس کی بیماری والے پر کے لیے ویکسین بن جائے گی، مطلب اس کی بیماری کا جو اثر تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کا دل نہ مانے تو نہ پیے، لیکن پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اسے پوری طرح ڈبو کر پھینک دینا چاہیے اور مشروب کو پی لینا چاہیے۔ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ اسے احمد، بخاری، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور تفصیل پیچھے آپ ساری اس کی مکمل پڑھ چکے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق مکمل۔ آج کے سبق کو لے کے آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔